بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل ہائی وے اتھارٹی پورے ملک کی سڑکیں بناتی ہے, موٹر ویز بناتی ہے, لیکن ان کے جو اپنی رقوم ہوتی ہیں جو انہوں نے ریکوری کرنا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, بالکل لاپرواہ ہے. آر ڈی اے سے انہوں نے پیسے لینے ہیں, ڈی ایچ اے سے انہوں نے پیسے لینے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ آر ڈی اے یا ڈی ایچ اے کا تو قصور نہیں ہے, کیونکہ جس نے پیسے دینا ہو اس کے مانگنے جب تک کوئی نہیں جائے گا. پاکستان کا تو یہی کلچر ہے کہ جب تک وہ مانگنے نہیں جائے گا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کو کہیں کہ آ کے جی پیسے لے لیں. آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھتے ہیں, اور یہ کوئی ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے. یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ اربوں روپے کی ریکوری ہے, لیکن این ایچ اے والے کہتے ہیں کہ چھڈو یار ہیں جی کم چلانے ہیں. اور ان کو جو موٹر ویز اور سڑکیں بنانے کے لیے جو پیسہ ملتا ہے وہ بھی اربوں میں ہے. اس لیے یہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ ہر سال پیسے تو ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں سڑکیں بنانے کے لیے, لہٰذا جو ٹول پلازوں کے مد میں یا دیگر جو معاملات ہیں اس مد میں جو ان کی ریکوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو کیا لینے ہیں, ادھر سے اور جو آ جائیں گے آئی ایم ایف سے قرض لیں گے وہ آ جائیں گے اسی کو لگائیں گے. جناب ایس ایچ بنگر صاحب سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آر ڈی اے کو کتنے پیسے چھوڑے ہوئے ہیں, ڈی ایچ اے کو کتنے پیسے چھوڑے ہیں, اور کس کس پہ مہربانی انہوں نے کر رکھی ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. سر جی اس پروگرام کا نام ہونا چاہیے این ایچ اے کی مہربانیاں, اور کس کس پہ کی ہوئی ہیں انہوں نے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب, میں مرحلہ وار ساری بتاتا ہوں. تو چونکہ یہ رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی, تو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق نان ریکوری آف شیئرڈ کاسٹ فرام آر ڈی اے اینڈ ڈی ایچ اے, یہ ایکچولی 12 جولائی 2024-25 میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی روات میں, جو لالہ زار چوک اور ڈیفینس چوک ہے, یہاں پر جو کنسٹرکشن ہونی تھی یا جو اس کی تعمیرات ہونی تھی اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا مانگڑ صاحب کہ اس کا جو 50% کاسٹ ہے وہ این ایچ اے برداشت کرے گی, 25% آر ڈی اے برداشت کرے گی چونکہ سارا علاقہ ایک دوسرے سے ملکہ ہے, اور ڈی ایچ اے بھی 25% جو ہے نا اس کا کاسٹ برداشت کرے گی. کس جگہ پہ؟ یہ روات میں. اچھا. ڈیفینس چوک اور لالہ زار چوک یہ روات میں. لیکن ہوا یوں کہ جب یہ کام شروع ہونے لگا مانگڑ صاحب, تو ڈیفینس چوک پروجیکٹ جس کو این ایل سی جو ہے نا وہ بنانے جا رہی تھی, اس کی جو اوریجنل کاسٹ اس وقت تھی وہ تھی 734.854 ملین روپیہ, جو کہ قریباً 73 کروڑ 48 لاکھ روپیہ بنتا ہے ڈی ایچ اے کی طرف سے. ٹوٹل یہ جو کاسٹ تھی اس پروجیکٹ کی ڈیفینس چوک کی یہ اتنی تھی. لیکن پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ این ایچ اے کی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے انہوں نے اس کی جو کاسٹ ہے وہ ریوائز کر دی. اچھا. یعنی نئی جاری کر دی, اور نئی جو جاری کی وہ 845.120 ملین یعنی 84 کروڑ 51 لاکھ روپے سے زائد کی جو ہے نا رقم اس پہ وہ اپروو کی, اور 10 کروڑ بڑھا دیا. اب اس کی کیا وجہ بنی یہ تو ڈی ایچ اے والے بتا سکتے ہیں, این ایچ اے والے بتا سکتے ہیں, آر ڈی اے بتا سکتی ہے. وہ بھی کہہ دیں گے کہ جنگ لگ گئی تھی. جنگ کے کھاتے میں مہنگائی کیے جائیں آپ. ہاں جی. تو ایک تو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے نا وہ بوجھ آیا, دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کمپلیشن سے لے کے اب تک جو 25% آر ڈی اے نے ادا کرنا تھا اور جو 25% ڈی ایچ اے نے ادا کرنا تھا وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا. دونوں نے 25% دینا تھا یعنی 50% ٹوٹل کاسٹ کا جو 50% تھا وہ این ایچ اے برداشت کرے گی, باقی جو 50% ہے وہ 25% آر ڈی اے اور ڈی ایچ اے برداشت کرے گی. لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, ابھی تک این ایچ اے نے ان دونوں پارٹیوں سے بقایا 50% رقم وصول نہیں کی. اب یہ نہیں سمجھ کے کیوں نہیں کی. جب اس کے بارے میں جب آڈٹ ہوا تو این ایچ اے کے ہائی اتھارٹیز سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا, بس جی ہم نے تو خطوط لکھے ہوئے ہیں, ہم نہیں دے رہے تو کیا کریں. خطوط لکھتے ہیں, ہاں ہم نے تو اپلیکیشن دی ہوئی, ہم نے رسیدیں بھیجی ہوئی ہیں. عام آدمی ہو نا کوئی اس کو گرفتار کرنے بھیجتے ہیں جی, اس طرح پیسے لینے خطوط لکھ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور بندہ بھی کوئی طاقتور ہو اس کو خطوط لکھ دیتے ہیں. جی, بس صرف اپنے کاندھوں سے ذمہ داری اتارنے کے لیے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور واقعہ مانگڑ صاحب آگے اسی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ نان ریکوری آف ویٹ اسٹیشن فائن اینڈ پولیس فائن کلیکشنز. ویٹ اسٹیشن ان گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے ہائی ویز پہ
کہ جن کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ مخصوص وزن کی گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے تاکہ روڈ ڈیمیج نہ ہو، اور جب وہ ایکسٹرا ہوتی ہے تو اس کے اوپر فائن ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا معاہدہ ہے NHA پولیس کے ساتھ کہ جو فائن ہوگی اس کا بھی NHA کا اس میں پارٹ ہوتا ہے۔ تو آڈٹ آبزرو دیٹ سم آف 369.155 ملین، جو کہ بنتا ہے 36 کروڑ 91 لاکھ روپیہ قریباً یا اس سے زیادہ، یہ 18 آپریٹر سے ابھی تک جو ہے نا وصول نہیں کیا گیا۔ ان کا چلو موج کرو، موج کرو، کیا پتا اپنا حصہ بقدر جسہ متعلقہ افسران نے لے لیا تو ہو۔ مانگڑ صاحب میں اس لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے پہلے پروگرام میں بھی ہم نے اربوں روپے کا بتایا، چلو DHA اور RDA سرکاری کام ہے، کسی وجہ سے اس میں ڈیلے بھی آ سکتا ہے، سرکاری کام میں تھوڑی دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو 18 آپریٹرز ہیں ان سے آپ جو ہے نا 36 کروڑ سے زائد کی رقم ہے یہ کیوں نہیں لے رہے؟ یا تو انہوں نے آپ کی جیبیں گرم کی ہوئی ہیں، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی سستی ہے، کوئی ایک بات تو لازمی ہے۔ صحیح ہے، NHA سے جب پوچھا گیا مانگڑ صاحب صحیح کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ ان 18 آپریٹر سے کیوں نہیں واپس لے رہے، ہاں، آڈٹ کے بعد جب آڈیٹر نے پوچھا تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں سے قریباً 61.725 ملین ایڈجسٹمنٹ میں ہم نے کر دی ہے، اور باقی پیسے تو بس یہ آئے کہ کل آئے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ مانگڑ صاحب ٹوٹل پیسے انہوں نے دینے 36 کروڑ سے زائد کے، اور انہوں نے 6 کروڑ 17 لاکھ سے زائد کی پیمنٹ ایڈجسٹ کر دی ہے دیگر معاملات میں، تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ تفصیلات بھی دینا کہ آپ نے کس کھاتے میں ایڈجسٹ کی ہے، اس میں علیحدہ سے کرپشن کی ایک داستان نکلے گی۔ نہیں وہ تو دیکھیں ایڈیٹر جناب پاکستان نے نشاندہی کیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمت کرے گی نا، پوچھے گی ان سے کہ بل لے کے آئیں تو پھر دیکھیں یہ مزید پھنسیں گے۔ اچھا مانگڑ صاحب آگے چلتے ہوئے میں اس میں بتاؤں گا کہ انجسٹیفائڈ ایکسپینڈیچر آن جرنل آئٹمس، یہ ایک نئی جو ہے نا، نئی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ اکثر کرپشن ایسے ہی کرتے ہیں یہ، جس طرح ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ ہوا یوں کہ آڈٹ آبزرو دیٹ NHA جو ہے مانگڑ صاحب وہ 32.482 ملین جو ہے نا وہ مطلب کہ لے رہا ہے قومی خزانے سے، کس مد میں؟ فور جرنل آئٹمس، جیسے کہ آفیسز کا خرچہ، وہیکلز گاڑیوں کا خرچہ، مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کا خرچہ۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کا مثال دوں یہ ٹیسٹ لیب ٹیسٹنگ کا، کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب PM تھے تو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ٹیسٹنگ کروائی ہے، یہاں سے مری تک ٹرین نہیں بن سکتی کیونکہ زمین ساری لیڈ سلائڈنگ والی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹیسٹنگ تھی اس کے مد میں اور یہ ساری چیزیں یہ 32.482 ملین لیتے ہیں۔ لیکن آڈٹ کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو گزشتہ پروجیکٹ ہوئے ہیں ان پروجیکٹ میں تو یہ سارے کام مینٹیننس یونٹ راولپنڈی نے کیے ہیں، NHA نے کیے ہی نہیں، NHA نے کیے ہی نہیں ہے، انہوں نے پیسے ویسے ہی نکال لیے، ویسے ہی نکالے ہیں۔ کتنے کروڑ؟ یہ 32.482 ملین۔ یار اس پہ تو 420 کا نہیں ہے، اور پرچہ بھی ہونا چاہیے، ریکوری بھی ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی بالکل ہونا چاہیے ان افسران کے خلاف۔ اچھا اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ جو مینٹیننس یونٹ راولپنڈی ہے اس کے پاس آلریڈی اپنی ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، ان کے پاس آفس انفراسٹرکچر ہے، اور ان کے پاس وہیکلز فلیٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو 32.482 ملین ایکسٹرا لوڈ ڈال رہے ہیں یہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی وہ گزشتہ پیریڈ میں جب یہ ہو رہا تھا تو ان کی لیبارٹری جو ہے نا وہ آؤٹ آف آرڈر تھی، خراب تھی یا یہ تھی، تو لیبارٹری کیسے خراب ہوتی ہے مانگڑ صاحب مجھے سمجھا دیں، یہ لیبارٹری میں کوئی ایک آدھی مشین خراب ہو سکتی ہے، کوئی ایک آدھی ایکوپمنٹ خراب ہو سکتی ہے، لیکن جسٹیفائی نہیں یہ کر سکے ہیں NHA والے کہ یہ 32.482 ملین آپ کیوں لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے بڑھیں۔ اوور پیمنٹ ڈیو ٹو انکریکٹ اپلیکیشن آف ریٹس ان پرائس ایڈجسٹمنٹ، ہمیشہ کی طرح پھر وہی واردات۔ یہ کیا کرتے ہیں مانگڑ صاحب کے سب کلاس 70.1 NHA کے رول کے مطابق جو پیمنٹ ہوتی ہے جو وہاں سے ودرا کرتے ہیں اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی کوسٹ پہلے تو لیبر کے رائز اینڈ فالز کے مطابق ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا ایویلیویشن چل رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جب یہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں نا تو
پروجیکٹ جس مہینے سٹارٹ ہونا ہے اس سے 28 دن پریئر 28 دن پہلے سارے جتنے بھی ریٹس ہیں وہ آپ نے جمع کرانے ہیں کہ یہ ریٹس مارکیٹ میں چل رہے ہیں اور ہم نے اس ریٹ پہ پروکیورمنٹ کرنی ہے. مانگڑ صاحب یہ کچھ زیادہ نہیں ڈیٹیل آپ نے حاصل کر لی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا لمبا پھر پروگرام. بس میں اپنے آخری مراحل میں ہوں مانگڑ صاحب. تو مانگڑ صاحب آڈٹ یہ آبزرو کیا ہے انہوں نے کہ ایک تو انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے. وہ ایسے کہ آرڈر NHA نے کیا کیا ہے کہ انکوریکٹ کرنٹ ریٹس اپلائی کیے ہیں ڈیزل اور سٹیل کے. یعنی ڈیزل اور سٹیل خریدنے کے لیے جو پرائسز مارکیٹ میں تھی اس کے علاوہ ریٹس جو ہے نا وہ انہوں نے مینشن کیے ہیں. اچھا جی. اور کیا کیا ہے کہ جس علاقے میں پروجیکٹ ہو رہا ہے اس علاقے میں انہوں نے پرائسز نہیں لی بلکہ کسی دوسرے تیسرے علاقے کے پرائسز جو ہے نا وہ بنا کے جمع کرا دیے ہیں. اس سے کیا ہوا ہے مانگڑ صاحب 56.247 ملین کی اوور پیمنٹ جو ہے نا ریکارڈ کی گئی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کے مطابق. اچھا جی. اب اس کے اوپر ایکشن جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ لینا ہے پبلک حساب کمیٹی نے اور اس میں FIA بھی پروب کرے کہ یہ کن لوگوں نے کس کے کہنے پر کس کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارا کام کیا ہے. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تو ہیں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس کے چند صفحات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ابھی تو بے شمار ان کی وارداتوں کا سلسلہ باقی ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ سارا جو بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے, ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے, مہنگائی کا بوجھ جو ہے, بے روزگاری کا بوجھ جو عام آدمی اٹھاتا ہے اور لوگ جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں, یہ ایسی وارداتیں ہوتی ہیں. اب سرکاری ادارہ ہے NHA, اگر یہ ریکوری کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ایک کام جو ہے وہ راولپنڈی نے کیا, راولپنڈی گورنمنٹ نے کیا, لیکن پیسے ان کے جو گرو ہیں جو ان کے پتندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نکال کے اپنی جیبوں میں ڈال لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے. پھر دیکھیں کہ جو ڈیفنس چوک بنا ہے اس میں 25% دینا ہے RDA نے اور 25% دینا ہے DHA نے, لیکن NHA والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, اگر انہوں نے دے دیے تو مہربانی. وہ بھی بھلا ایسے کون دیتا ہے پیسے, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بس خط لکھ دیا ہے. اب ساری ذمہ داری آ جاتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ سکریو کتنا ٹائٹ کرتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ظاہر ہے اس کے اوپر بحث ہوگی, یہ اپنا جواب وہاں پہ دیں گے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ہم. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.